بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میری چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن لوگوں نے میری چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے میری چینل پر آنے والی تمام نیو اپڈیٹ۔ جو دوست میری چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میری چینل کو ابھی سبسکرائب کیا ہے، میں اپنے ان نیو سبسکرائبر کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے میری چینل کو پسند کیا اور اس کے لیے مجھے بہت سی دعائیں بھیجی ہیں۔ آج کی سچی آپ بیتی ہمیں کراچی سے سمرین نے بھیجی ہے۔ چلیے سنتے ہیں سمرین کی سچی آپ بیتی۔ سمرین بتاتی ہیں کہ یہ واقعہ 2001 کا ہے۔ ان کے سسر جو کہ کچھ عرصے پہلے ان کا انتقال ہوا تھا وہ انہی کے ساتھ رہتے تھے۔ میری بیٹی اس ٹائم تقریباً 2 سے 2.5 ماہ کی تھی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو اچانک ہی مجھے اپنے سسر کی آواز آئی اور میں فوراً ہی باہر ان کے روم میں گئی کہ شاید وہ کسی کام کے لیے مجھے آواز دے رہے ہوں گے، مگر جیسے ہی میں ان کے روم میں گئی تو ان کے بیڈ کو میں نے خالی پایا تو میرے ذہن میں آیا کہ ابھی 3-4 مہینے پہلے ہی تو ان کا انتقال ہوا ہے، تو شاید میرے ذہن کا فطور ہے جو مجھے ایسے ہی آواز آئی ان کی، اور میں پھر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہاں میرے دونوں بچے سو رہے تھے اور یہ تقریباً دوپہر 3:30 بجے کا ٹائم تھا۔ میں بھی انہی کے پاس لیٹ کر سو گئی۔ میں اپنے گھر میں اپنی ایک جٹھانی کے ساتھ رہتی تھی جو کہ اوپر رہتی تھیں فرسٹ فلور پر، اور گراؤنڈ پر میرا پورشن تھا۔ میرے 2 بچے تھے اور میری جٹھانی کے بھی 2 ہی بچے تھے، اور ہم لوگ دونوں ساتھ میں رہتی تھیں، مطلب اپنے اپنے پورشن میں آنا جانا ہم لوگوں کا رہتا تھا، مگر ہمارے سسر جو تھے وہ نیچے میرے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ اور میرا معمول تھا کہ میں دوپہر میں بچوں کو سلا کر ان کے پاس آ کے بیٹھ جایا کرتی تھی اور ان سے باتیں کیا کرتی تھی۔ میرے سسر جو تھے وہ بہت ہی اچھے انسان تھے، وہ مجھے اپنے زمانے کی اپنے وقت کی بہت اچھی اچھی باتیں سنایا کرتے تھے۔ ہم دونوں کا بہت ہی اچھا ٹائم گزرتا تھا کیونکہ میرے ہسبینڈ جو تھے وہ لیٹ آتے تھے رات میں، تو میں جو تھی دوپہر میں ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر کے اپنا ٹائم جو تھا وہ گزارتی تھی۔ پھر شام میں میری جٹھانی بھی نیچے آ جایا کرتی تھیں کیونکہ وہ بھی دوپہر میں اپنے آرام کے لیے اوپر چلی جایا کرتی تھیں۔ اچھا، ایک دن اسی طرح میں دوپہر میں اپنے روم میں سو رہی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے باہر میرے سسر ہیں، کسی کام کے لیے مجھے بلا رہے ہیں۔ میں اٹھی، دوپٹہ ٹھیک کیا اور میں باہر آئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے سسر جو ہیں مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے پیچھے آؤ، اور میں ان کے پیچھے چلتی ہوئی ان کے روم میں چلی گئی۔ اور جب میں ان کے روم میں گئی ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ دونوں بچوں کو اٹھا کر ادھر لا کے لٹاؤ۔ ابھی میں یہ ان کی بات سن کے اپنے روم کی طرف واپس جانے لگی تو میرا ذہن جاگا کہ میرے سسر تو فوت ہو گئے ہیں، ان کو بھی کچھ مہینے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب واپس میں نے پلٹ کے اس طرف دیکھا تو مجھے اپنے سسر نظر نہیں آئے، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھے بلایا اپنے روم میں اور مجھ سے کہا کہ اپنے دونوں بچوں کو لا کے یہاں لٹاؤ۔ میں یہ سوچنے لگی کہ یہ میں نے کیا دیکھا ہے، ابھی حقیقت تھی یا کیا تھا، مگر میرا ان کے کمرے میں کھڑا ہونا اس بات کی گواہی تھی کہ واقعی ہی میں ان کی آواز پر باہر آئی ہوں اور ان کے ساتھ اس کمرے میں بھی آئی ہوں۔ میں یہ سوچتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں گئی اور میں اپنے دونوں بچوں کو اٹھا کر اپنے سسر کے کمرے میں لے آئی، جو کہ ان کا جو کمرہ تھا وہ صحن میں بھی کھلتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایک دم بے چینی سی، خوف سا آنے لگا اپنے کمرے سے۔ میں اپنے دونوں بچوں کو لا کے اپنے سسر کے بیڈ پہ لٹایا ہے
اور کمرے کا پنکھا جیسے ہی بند کرنے گئی، جب میں کمرے میں گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرا جو چھت کا پنکھا ہے وہ بیڈ پر گرا ہوا ہے۔ میرے دونوں بچے اسی بیڈ پر سو رہے تھے۔ وہ تو اللہ کی کیا مصلحت تھی کہ میرے سسر کے روپ میں وہ کیا چیز تھی جس نے مجھے انفارم کیا اس حادثے سے، اور میرے دماغ نے بھی کام کیا کہ میں نے اپنے بچوں کو دونوں کو لا کر اس بیڈ پہ لٹا دیا۔ میں کافی دیر اپنے کمرے میں کھڑی اس چیز کو دیکھتی رہی، کیونکہ میرا پنکھا بالکل ٹھیک تھا، پھر وہ کیسے نیچے گر گیا۔ خیر میں اپنے بچوں کے پاس واپس آ کے اللہ کا شکر ادا کیا، اور میں نے اپنی جیٹھانی کو نیچے سین سے کھڑے ہو کے آوازیں دینا شروع کی۔ ان کا اوپر روم تھا تو وہ اوپر سے نیچے آئیں، اور پھر میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح سے ابھی مجھے میرے سسر آواز دی اور مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ اپنے دونوں بچوں کو لا کر ادھر لٹاؤ، اور میرے دماغ نے بھی نہ جانے کیوں ان کی بات مانی۔ شاید کہ اللہ پاک نے میرے دونوں بچوں کو اس مصیبت سے بچانا تھا۔ میں نے اپنی جیٹھانی سے جب یہ سب کچھ کہا تو انہیں بھی بہت حیرت ہوئی۔ وہ کہنے لگی کہ واقعی تم نے ان کو دیکھا؟ تو میں نے کہا ہاں بھابھی، میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا۔ انہوں نے وہی اپنا جو پہنے ہوتے تھے، ایک پاجامہ سا، اس کے اوپر انہوں نے ایک بنیان ٹائپ سلوکا ٹائپ پہنا ہوتا تھا جس میں کہ پاکٹس لگے ہوتے تھے، اور گرمیوں کے دن تھے، تو میں نے اپنے بچوں کو پنکھا چلا کر لٹایا ہوا تھا۔ خیر ہم دونوں اس چیز کے بارے میں کافی دیر ڈسکس کرتے رہے، اور جب شام میں میرے ہسبینڈ آئے تو میں نے ان کو بھی اس چیز کے بارے میں بتایا، تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اپنا کرم کیا ہے، اللہ پاک نے ابو جان کے روپ میں کوئی فرشتہ تم تک بھیجا تاکہ تم ان بچوں کو اٹھا کر اس کمرے میں لے آؤ، اور وہ جو حادثہ ہونا تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا۔ مگر اس حادثے کے بعد سے میں تھوڑی سی خوفزدہ سی رہنے لگی، اور اکثر دوپہر میں مجھے اپنے سسر کے کھانسنے کی آواز آتی، جیسے کہ وہ کھانسا کرتے تھے، اور کبھی ان کی آواز دینے کی۔ اس چیز سے میں بہت زیادہ ڈر سی گئی تھی۔ بعض دفعہ تو میں سوچتی کہ شاید میرا وہم ہے، مگر کسی ٹائم میں جب میں دوپہر میں سو رہی ہوتی تو مجھے ایک نہیں 2 سے 3 دفعہ اپنے سسر کی آواز سنائی دیتی، جو کہ مجھے پکار رہے ہوتے تھے کہ آ کے مجھے پانی دے دو، کیونکہ وہ بہت زیادہ بوڑھے بھی تھے اور بیمار بھی رہتے تھے، تو اکثر ہی کبھی وہ پانی، کبھی کوئی دوائی، یا کبھی کچھ اپنا مجھ سے کہا کرتے تھے، اور میں لا کر ان کو دیا کرتی تھی ان کے بیڈ پر، کیونکہ زیادہ ٹائم وہ اپنا بیڈ پر ہی گزارا کرتے تھے، وہیں نماز پڑھتے تھے، وہیں پر وہ اپنا ٹائم جو تھا کھانا پینا سب وہیں کرتے تھے۔ ایک دن میں کچن سے جب کمرے میں اپنے آئی تو میری بیٹی جو کہ کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، وہ اس ٹائم 5 ماہ کی تھی، تو میں جب کمرے میں آئی تو وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اس سے باتیں کر رہا ہو، اس سے کھیل رہا ہو۔ مجھے بڑا خوف آیا، میں نے فوراً ہی اپنی بیٹی کو اٹھایا اور میں اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ میرا دل جو ہے بہت زیادہ گھبرانے لگا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ میں یہ روم اپنا جو ہے شفٹ کر لوں۔ پھر میں نے اپنا روم جو تھا اوپر اپنی جیٹھانی کے ساتھ میں ہی شفٹ کر لیا، اور نیچے والا پورشن ہم لوگوں نے بس اپنے ویسے استعمال کے لیے رکھا، جیسے سارا دن ہم نیچے گزارتے تھے اور رات میں اپنے پورشن میں اوپر سونے کے لیے جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ہے دوبارہ میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ میں نے اپنی نندوں سے بھی ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے تم جو ہے اب زیادہ سوچتی ہوگی ابا کے بارے میں، تو اس وجہ سے تمہیں آوازیں آتی ہوں گی۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں، بہرحال میں نے بہت دفعہ نوٹ کیا ہے، اور میں نے اس دن تو خود اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا تھا جس دن انہوں نے مجھے کہا کہ بچوں کو لا کر ادھر سلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ وہ فوت ہونے کے بعد بھی تم لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ فکر کرتے ہیں، دیکھو
انہیں اپنے پوتا پوتی کی کتنی فکر تھی جو انہوں نے تمہاری مدد کی۔ پھر ہم لوگوں نے کافی عرصے کے بعد وہ گھر سیل کر دیا اور ہم لوگ اپنے اپنے الگ الگ گھر لے کر اس میں رہنے لگے۔ کافی سال پرانا پہلا واقعہ ہے یہ، جب میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس بارے میں ذکر کیا تھا۔ تو جب میری بیٹی بڑی ہوئی تو میں نے اس سے بھی اس کا ذکر کیا۔ تو یہ تھی سمرین کی سچی آپ بھی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔